اس سے اگلی بات جو واضح ہوتی ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے، وہ پہچان کرا دے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اور سب سے خطاب ہے، صرف اہل ایمان سے خطاب نہیں ہے، تمام لوگوں انسانوں سے خطاب ہے، تاکہ اے لوگو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما لے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص آزمائش سے دوچار ہے، ہر شخص آزمائش سے گزر رہا ہے۔ جو تنگی تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، افلاس مفلوق الحالی کا شکار ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں، عام طور پر وہی لوگ اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، تنگی تکلیف مصیبت پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ یہ آزمائش کا ادھورا تصور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری کی ساری زندگی کوئی شخص بیمار رہے، ساری زندگی تنگ دست رہے، ساری زندگی پریشانیوں میں گزر جائے، ایسا کام کم ہی ہوتا ہے۔ پریشان حال شخص کی زندگی میں بھی کبھی کبھار خوشیوں کے جھونکے تو ضرور آتے ہیں۔ کم از کم بیماری میں کئی مرتبہ فاقہ ہو، یہ بھی ایک اعتبار سے بڑی مصیبت کے مقابلے میں کم مصیبت ہے۔ اگر بیماری میں فاقہ ہو گیا، کسی وقت کسی اور اعتبار اور کسی اور پہلو سے خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ساری کی ساری زندگی پہلے سانس سے لے کر آخر سانس تک بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں اور دیگر مصائب اور ابتلا اور آزمائشوں میں زندگی اس کی گزر رہی ہو۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ خوش و خرم نظر آتے ہیں، ایسا کم ہوتا ہے کہ ان کو کبھی بھی زندگی میں غم سے، پریشانی سے، تنگی تکلیف اور مصیبت سے سامنا ہی نہ ہو، ایسا بھی کام ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے، آسودہ حال ہے، خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، مال و دولت کے اعتبار سے، صحت تندرستی کے اعتبار سے، قوت طاقت، افراد مال اسباب کی فراوانی کے اعتبار سے آسودہ حال ہے، بہتر زندگی گزار رہا ہے، ہنستا مسکراتا ہے، خوش و خرم رہتا ہے، یہ اس دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہے، اور یہ کسی آزمائش سے نہیں گزر رہا۔ تو اس نقطہ نظر کی تصحیح کرنی چاہیے۔ یہ بھی اصل میں آزمائش کا ادھورا تصور ہے۔ زیادہ تر خوش رہنے والے کو بھی کبھی نہ کبھی پریشانی آ جاتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی عام طور پر ان دونوں طرح کی کیفیات سے دوچار ہوتی ہے۔ کبھی وہ خوش ہوتا ہے اور کبھی غمزدہ ہوتا ہے، اور انہی دو کیفیات میں سے برابر چلتے چلتے زندگی گزارتا ہے اور موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں الگ سے غم، مصیبت، خوف، تنگی، تکلیف، بیماری اس حوالے سے آزمائش کا تذکرہ کیا ہے، وہاں خوشیوں کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا ہے۔ گویا انسان کی اور ہر انسان کی یہ دونوں کیفیات آزمائش پر مشتمل اور مبنی ہے۔ دونوں حوالوں سے ہر شخص آزمائش سے دوچار ہے۔ رب تعالیٰ اصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو آسودہ رکھا جائے، اس کو خوشحالی عطا کی جائے، اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ پھر کیسا رویہ رکھتا ہے؟ اس کے پاس مال آ جاتا ہے، بڑا عہدہ منصب آ جاتا ہے، عزت وقار شہرت، جو خوشحالی کے ہمارے ہاں عام طور پر
معیارات ہیں وہ سارے اس کے ہاں نظر آتے ہیں. ہے یہ بھی آزمائش کے اندر، یہ صحت کے اعتبار سے آزمائش میں ہے. صحت مند ہے، تندرست ہے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی صحت تندرستی کو دیگر حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کے لیے استعمال کرتا ہے. روپیہ پیسہ ہے اس کو دیگر لوگوں کے فائدے کے لیے اور آسانی کے لیے استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. اس کے پاس علم ہے، اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو آسانیاں مہیا کرتا ہے. اور خوشی کے دیگر جتنے پہلو ہیں، آسانی کے اور آسودگی کے اور خوشحالی کے جتنے دیگر اعتبارات اور جتنے دیگر پہلو ہیں، ان حوالوں سے اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. دوسروں کو حقارت سے تو نہیں دیکھتا اور تکبر کے ساتھ زندگی تو نہیں گزار رہا. اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی باڈی لینگویج تکبر اور غرور پر تو مشتمل نہیں ہے. اس کے رویوں میں غرور، فخر اور تکبر تو غالب نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے شریعت نے بہت واضح طور پر راستہ رکھا ہے کہ تواضع اور انکساری اختیار کرے، عاجزی انکساری اختیار کرے. اور جو شخص بیمار ہے یا کسی اور حوالے سے پریشان حال ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس حال میں اس کا کیا رویہ ہے. مالی اعتبار سے تنگ دست ہے، سہولتیں اور آسانیاں تو ایک طرف، بہت ضروریات جو ہیں، ضروری اشیاء اور ضروری احوال اور ضروری اسباب وہ بھی اس کو دستیاب نہیں ہیں. اپنے حوالے سے یا اس کے متعلقین کے حوالے سے پریشانیوں کا شکار ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کیفیت و حالت میں اس کا انداز اور رویہ کیا ہے. شکوہ شکایت تو نہیں کرتا. اس سے کوئی چیز چھن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، صحت تندرستی کی صورت میں اس کو جو نعمتیں عطا کی تھیں، جب نعمتیں موجود تھیں یا جو نعمت اس کے پاس موجود تھی، اس حوالے سے شکر گزاری اختیار کی تھی. اور اب ان نعمتوں میں سے کوئی یا زیادہ سے زیادہ نعمتیں چھن گئی ہیں، سلب ہو گئی ہیں، تو کیا شور شرابہ تو برپا نہیں کر دیتا؟ آہو فغاں، شکوہ شکایت اور شور و غوغا تو نہیں برپا کر دیتا؟